بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کہانی اب ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت صرف عالم نہیں رہی، صرف صوفی نہیں رہی، صرف مجدد نہیں رہی، بلکہ امت کے فکری رہنما کے طور پر سامنے آئی۔ قید کا باب بند ہو چکا تھا، لیکن اب ایک نیا دروازہ کھل رہا تھا، اصلاح روحانیت کا، اصلاح تصوف کا، اور امت کی فکری بنیادی مضبوط کرنے کا۔ یہ وہ دور تھا جس نے آپ کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بنانے میں سب سے مضبوط کردار ادا کیا۔ ناظرین، برصغیر میں اس وقت تصوف کا عجیب حال تھا۔ کچھ لوگ سلوک کے نام پر شریعت چھوڑ چکے تھے، کچھ کے نزدیک موسیقی، رقص اور وجد میں ترکنا روحانیت تھا۔ کچھ پیر لوگوں سے پیسہ کماتے، کرامتوں کے نام پر دھوکہ دیتے، کچھ کہتے شریعت ایک درجہ ہے، جب کوئی ولی بن جائے تو شریعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ الفاظ ہے مگر ان میں کفر کی بو تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک آواز اٹھتی ہے جو آسمان کو چیر کر گرتی ہے، شریعت ہر مقام پر لازم ہے، کوئی درجہ ایسا نہیں جہاں شریعت ترک کی جا سکے۔ یہ آواز حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جس تصوف میں شریعت نہ ہو وہ تصوف نہیں، گمراہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جملہ اس دور میں زمین پر بجلی بن کر گرا۔ پیروں، مشائخ، درویشوں اور خانقاہوں میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ خوش، کچھ پریشان اور کچھ دشمن ہو گئے، مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ کی طرح کھڑے رہے۔ ناظرین، اب ہم اس حصے میں آتے ہیں جہاں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی فکری دنیا کو بدل کر کے رکھ دیا۔ یہ تھا نظریہ وحدت الوجود۔ بعض لوگ اس نظریے کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان سرے سے فرق ہی مٹ جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے سب کچھ خدا ہے اور خدا ہر چیز ہے۔ یہ غلط فہمیاں باطل عقائد کو جنم دے رہی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو لوگ کفر کی حد تک چلے جائیں گے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا نظریہ پیش کیا، ایسا نظریہ جس نے صوفیہ کے اندر ایک نئی فکری دنیا کھول دی، وحدت الشہود۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل حقیقت یہ ہے، ذکر اور فنا کے مقام پر اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کا محتاج دیکھتا ہے، مگر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مخلوق خدا بن جائے یا خدا مخلوق بن جائے۔ یہ جملے تاریخ بدل گئی۔ تصوف کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کو سمجھایا اللہ کی محبت شریعت کے بغیر نہیں، ولایت عبادت کے بغیر نہیں، معرفت اتباع سنت کے بغیر نہیں، روحانیت کا مقصد دنیا سے بھاگنا نہیں، سچی کرامت دین کی حفاظت ہے۔ آپ نے کہا اصل کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جم جائے۔ خانقاہوں میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی، لوگ رقص چھوڑنے لگے، موسیقی ترک کرنے لگے، نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی، علم دین کی قدردانی بڑھی، شریعت کے احترام نے روحانیت کو ایک نیا چہرہ دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور ترین خطوط، مکتوبات امام ربانی صرف کتابیں نہیں تھی، یہ روحانیت کی یونیورسٹی تھی، یہ تصوف کا نصاب تھی، یہ اصلاح امت کا دستور تھی۔ ان خطوط میں شریعت، تصوف، سیاست، اخلاق، عشق الہی، اتباع سنت اور اسلامی معاشرت سب کچھ بیان ہوا۔ ناظرین، یہ خطوط آج بھی دل بدل دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں برصغیر کی سب سے بڑی علمی شخصیت بنے، وہ کہتے تھے اگر احمد سرہندی نہ ہوتے تو میں کچھ نہ ہوتا، ان کے مکتوبات نے مجھے بنایا ہے۔ قید سے رہائی کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت شروع کی تو پورا ہندوستان بدلنے لگا، علماء میں غیرت پیدا ہوئی، خانقاہوں میں شریعت زندہ ہوئی، عام لوگ نماز کے پابند ہو گئے، بادشاہت میں انصاف آنے لگا، دربار میں دین الہی ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، شراب خانے بند ہو گئے، مذہبی آزادی اور حق کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ سب کسی فوج، تلوار، سیاست یا جبر سے نہیں ہوا، یہ ہوا ایک تنہا انسان کی زبان، قلم، علم اور سچائی سے۔ ناظرین کرام،
ہر صدی میں اللہ کسی ایک شخص کو امت کی اصلاح کے لیے منتخب کرتا ہے جسے مجدد کہا جاتا ہے۔ 10ویں صدی ہجری کے بارے میں تمام علماء نے لکھا، اس صدی کے مجدد شیخ احمد سرہندی ہیں، جنہوں نے دین الہی کا خاتمہ کیا، تصوف کو پاک کیا، شریعت کو زندہ کیا اور امت کا ایمان بحال کیا۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دوسری 1000 سالہ کے مجدد۔ یہ مقام تاریخ میں بہت کم لوگوں کو ملا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دربار یا عوام نہیں سنبھالی، آپ نے ایک ایسی نسل تیار کی جو آگے چل کر برصغیر کی بنیاد بنی۔ آپ کے شاگرد تھے شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد القدوس، سید محمد بدایونی، خواجہ محمد معصوم اور پھر ان کی اگلی نسل شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ برصغیر کی علمی تاریخ کا چہرہ بن گئے، اور یہ صرف ایک شخص کی محنت تھی، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ناظرین کرام، کہانی اپنے آخری حصے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب شروع ہوتا ہے وہ حصہ جس میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری باب ہے، آخری نصیحتیں، آخری سال، آخری بیماریاں، شاگردوں کی تربیت اور ایک عظیم روح کا دنیا سے رخصت ہونا۔ یہ سب کچھ آپ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔